اس قوم کے اندر مچھروں کا عذاب خدا کی طرف سے بھیجا گیا اور اتنا زیادہ شدت اختیار کر گیا کہ وہ سورج کی روشنائی مچھروں کی وجہ سے رک گئی، اور دھوپ جو زمین پر اثر انداز کرنا تھا وہ بھی رک گئی، اور زمین پر دھوپ نہ آ سکی، یعنی اس قدر زیادہ مچھروں کی تعداد تھی۔ اور ان کا کام یہی تھا کہ نمرود کی قوم میں یہ پھیل گئے، اور نمرود اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ لوگوں کا وہ خون چاٹتے رہے اور گوشت نوچتے رہے، اور اس قدر بہت زیادہ مچھروں کی تعداد تھی کہ وہ زمانے میں پھیل گئی اور ساری قوم کو ملیا میٹ کر دکھایا۔ آخر کار ایک مچھر جو بقیہ رہا وہ نمرود کے ناک میں داخل ہو کر دماغ میں چلا گیا، اور پھر اس نے 400 سال کا عرصہ اس کا خون چوستا رہا، چاٹتا رہا، اور اس کو بے قرار کرتا رہا، اور وہ جوتیں کھاتا رہا، تکلیفیں اٹھاتا رہا۔ جب خدا اپنا عذاب مسلط کرتا ہے ایک چھوٹے سے مچھر کی وجہ سے بھی پوری قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، اور بہت ساری قومیں تباہی اور بربادی اس انداز میں انہوں نے پائی ہے جب اللہ رسول کے یعنی نبیوں کی باتوں کو ترک کیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑا اور نبیوں کی باتوں کو ماننے کے لیے انکار کیا، تو مالک بے نیاز نے پھر کسی قوم میں پتھراؤ کر دیا، کسی قوم میں عذاب مچھروں کی طرح بھیج دیا، کسی قوم میں طوفان پانی کا بھیج دیا۔ مختلف طریقہ کار کے ساتھ اللہ نے پھر ان پر عذاب مسلط کیے ہیں، اور انسان کے لیے یہ چھوٹی سی مخلوق جو مچھروں کی ہے، اللہ کی ناراضگی ہو جائے تو انسان کو ہلاکت کے لیے یہ چھوٹا سا مچھر بھی کافی ہو سکتا ہے۔ جن جن لوگوں نے نمرود کی اتباع کی تھی سارے کے سارے دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کا خون چوس لیا گیا اور پھر نوچ لیا گیا، اور پھر جو نمرود کے حامی و ناصر سے سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور جو ان کا سرگنا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ پھر مالک بے نیاز نے پھر اس کو ایسے مرض کے اندر مبتلا کیا کہ لوگوں کا اب وہ مثالی جملہ بن گیا ہے۔